بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواجہ سراؤں کے حقوق۔ یہ ایک ایسا نازک موضوع ہے اور نازک مخلوق کے بارے میں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے پرفیکٹ پیدا کیا ہے تو یہ اس مالک کی مہربانی ہے، ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اس ذات کا کرم ہے، فضل ہے، جس کو جس طرح چاہا میرے اللہ نے منتخب کیا، چن لیا، بنا دیا، تخلیق کر دی اس کی۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع اہم بھی ہے، نازک بھی ہے، اور اس موضوع کی کئی جزیات ہیں اور ان جزیات کو سمجھنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن میں پروگرام سے شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو آگاہی دے دوں کہ اتوار 26 جون 2016 کو ہم نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا تنظیم اتحاد امت کے 50 مفتیان کرام کا، اور وہ فتویٰ اتنا اسی موضوع کے اوپر ہٹ ہوا تھا کہ پوری دنیا کے میڈیا نے تنظیم اتحاد امت، جس کا بندہ نچیر چیئرمین ہے، اس فتوے کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ دنیا کا تمام تر جو میڈیا ہے اس نے اپنے چینل پہ بھی چلایا، اور اپنا جو پرنٹ میڈیا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر بھی ہائی لائٹ کیا گیا۔ ہم نے جب یہ فتویٰ جاری کیا تو اس میں ہم نے جو جزیات پیش کی تھیں وہ بھی آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو پینل ہے وہ بڑا اچھا پینل ہے۔ جو فتویٰ ہم نے جاری کیا تھا اتوار 26 جون 2016 کو، وہ فتویٰ مفتی عمران حنفی قادری صاحب نے لکھا تھا، جو آج ہمارے اس پینل کا حصہ بھی ہیں۔ آپ جامعہ نعیمیہ گڑھی شو لاہور دارالافتاء کے انچارج ہیں۔ مفتی عمران صاحب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، آپ کنز الایمان بیکن سکول جو ہے اس کی اونر ہیں۔ بہت بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، ایک اچھی ایجوکیشن اچھے لیول پہ اور کم فیس میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج جو پہلی دفعہ ہمارے گیسٹ بن رہے ہیں مفتی شفقت یوسفی صاحب۔ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑا ان کا نظام ہے، اور ماشاءاللہ کئی درجن ان کے مدارس ہیں، اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کے موضوعات، ان کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ مفتی عمران صاحب، گفتگو آغاز میں آپ سے کروں گا۔ اگر میں آپ سے یہ گزارش کروں، عرض کروں، ایک تو ماشاءاللہ آپ نے 2016 میں فتویٰ جاری کیا، جو ماہنامہ جامعہ نعیمیہ کا ماہنامہ عرفات ہے، اس کا جو فتویٰ تھا شریعت کیا کہتی ہے غالباً، اس کے آپ نے اندر یہ فتویٰ لکھا تھا۔ پھر ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایڈ کی، تنظیم اتحاد امت کے پلیٹ فارم پہ ہم نے وہ فتویٰ جاری کیا۔ الحمدللہ اب تو آپ نے ایم فل بھی کر لیا، اور اگر میں آپ کو شروع میں آپ کا جو کام ہے، یہ مفتی عمران حنفی صاحب نے خواجہ سراؤں کے شرعی احکام و حقوق اور عصر حاضر میں ان کی مشکلات کا حل، یہ اسلام دین اسلام فطری اسلام ہے، دین فطرت ہے، تو اس لیے مشکل جو مسائل ہیں ان کو آسانی کے ساتھ پیش کرنا یہ اسلام کا ترا امتیاز ہے۔ تو مفتی عمران صاحب، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ جو خواجہ سرا ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں اور شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہمیشہ ایسے موضوعات پہ سامعین کو آگاہی دلوائی ہے کہ جو ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے معاشرہ کے اندر۔ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کے اندر ایک مظلوم قوم ہے، ایک وہ خود مظلوم بنے ہوئے ہیں اور ایک ہم نے مل جل کر انہیں مظلوم بنا دیا ہے۔ جی، اگر حقیقت حال پہ غور کیا جائے تو خواجہ سرا بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ نامکمل انسان ہے، یہ بات غلط ہے۔ مرد عورت خواجہ سرا ان کو پیدا کرنے والا خالق ہے، وہ خالق ہے، اور اس کی مخلوق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ جس کو جس طرح اس نے پیدا کیا بالکل ٹھیک پیدا کیا۔ ہم وہ صانع ہے، وہ بنانے والا ہے۔ بندوں پر اعتراض کرنا یہ اس خالق کی تخلیق پر اعتراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہیں
اس نے بغیر باپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ اس بات پہ قادر ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اللہ جب کچھ تھا، نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ ساری کائنات معدوم تھی اور وہ موجود تھا، سبحان اللہ۔ وہ عدم سے وجود میں کائنات کو لایا ہے، یہ اس کی شانیں ہیں۔ تو ضیاء صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خواجہ اسراؤں کی اقسام، بنیادی طور پہ انسان کی 3 قسمیں بنتی ہیں، مرد، عورت اور خواجہ اسرا، جس کو عربی میں خنثی یا مخنث کہا جاتا ہے۔ جی، آج چونکہ ہمارا موضوع خواجہ اسرا ہے اور ان کو ہجڑا بھی کہا جاتا ہے، اور جو خنثی ہے یعنی خواجہ اسرا، ان کی آگے 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ۔ جی، ایک ہے مخنث مذکر، ایک ہے مخنث مؤنث، اور ایک ہے مشکل۔ خواجہ اسرا مذکر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس میں علامتیں مرد و زن والی ہیں، لیکن غلبہ مرد والی علامت کا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا جو بھی مرد کی ظاہری علامات ہیں اس کے اندر ان کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس جو کو مرد کی ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے۔ جی ہم اس کو خواجہ اسرا مذکر کہتے ہیں۔ ایک ہے خواجہ اسرا مؤنث، علامتیں تو دونوں طرح کی اس میں ہوتی ہیں، لیکن خواتین کی جو علامات ہیں اس کے اندر بالکل واضح ہوتی ہیں، نمایاں، مخصوص مقامات ہیں جو اس کے اوپر پستان غالب ہے۔ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ حضرات ناظرین جانتے ہیں، اس کی میں بریکی میں نہیں جاتا، چونکہ ہماری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جی، تو جو خواتین کی علامات ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کو خواجہ اسرا مؤنث کہا جاتا ہے، عورت، عورت۔ خواجہ اسرا عورت، خواجہ اسرا مرد، خواجہ اسرا عورت۔ تیسری قسم ہے خواجہ اسرا جو ہے خنثی مشکل، یعنی وہ جس کے اندر دونوں علامات موجود ہوتی ہیں اور اس کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو خواجہ اسرا مشکل کہا جاتا ہے۔ نہ اس کے اندر کنڈیشن مرد والی غالب ہے، نہ ہی عورت والی غالب ہے۔ جی دونوں موجود ہیں۔ اچھا، ایک میں اور عرض کرتا چلوں، ایک اور قسم خود ساختہ بنائی گئی ہے جس کو متخنثین کہا جاتا ہے، یعنی جو خود خواجہ اسرا بنے ہوئے ہیں، فیک یعنی ہے مرد، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی وضع قطع خواجہ اسراؤں جیسی بنائی ہوئی ہے۔ ان پر تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح حدیث ہے، سیاستہ میں موجود ہے، ان پر تو لعنت آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی جو خواجہ اسرا مذکر ہیں، مؤنث ہیں، یہ مشکل ہے، ان پہ کوئی لعنت نہیں ہے، وہ اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ایک مرد اور عورت قابل وہ احترام تو ہے، اللہ کی تخلیق ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے حقوق اسی طرح ہیں جس طرح ایک مرد ایک عورت کے حقوق ہیں، چاہے وہ مرد عالم ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، جو بھی انسان ہے، جو شریعت مصطفیٰ اس کو حق دیتی ہے ان کو بھی حق دیتی ہے۔ جی، لیکن یہ جو متخنثین ہیں، خود ساختہ بنے ہوئے ہیں، ان پر صراحتاً حدیث میں لعنت آئی ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ ان سے ملاقات کی ہے حضرات سے، جی، تو جو اصل خواجہ اسرا ہیں وہ اس جیسی لعنت سے بچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ خود جی، ایک مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے، وہ عام مرد عورت ہو یا خواجہ اسرا کی شکل میں ہو، اس نے دنیا سے بھی جانا ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو خواجہ اسرا ہیں، مرد عورت، بچی بچہ، ان کا جو جنازہ ہے، اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء بھائی، آپ نے آج معاشرے کے اس طبقے کا ذکر کیا ماشاءاللہ، جس کو سمجھنے کی اور جس کو رسپیکٹ دینے اور ان کو معاشرے کا ایک باقاعدہ معتبر اور باعزت اور قابل احترام انسان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ۔ خواجہ اسرا جو ہیں، ان کا جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جنازے کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ۔ جب خواجہ اسرا مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہیں، جیسے ہم پاکستان مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ اکثر جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، تو مسلمان ہیں تو ان کا جنازہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جنازہ کے لیے کوئی خاص مخصوص دعا نہیں ہے۔ جیسے ابھی مفتی عمران صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ایک مخلوق ہیں، ان کو انسان ہی کا درجہ حاصل ہے، تو دعائیں جنازے کے لیے جب نابالغ بچہ بچی ہوتی ہے تو اس کی تو سیپریٹ ہوتی ہے، لیکن جب بالغ ہے تو مرد ہے، عورت ہے یا خواجہ اسرا ہے، اس سب کی دعائیں ایک جیسی ہیں، جنازہ ایک جیسا ہے، جنازے کا طریقہ ایک جیسا ہے، جنازے کو اٹھا کے لے جانے کا طریقہ وہی ہے۔
البتہ یہ جو دیہاتوں میں ہے کہ جی خواجہ سرا کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنا چاہیے، ساری فرسودہ رسومات، یہ سب من گھڑت اور انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی یہ لائک ڈس لائک اور اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں. جنازے ان کے تکریم کے ساتھ ہونے چاہیے جیسے مسلمانوں کے جنازے ہوتے ہیں. صحیح. یہاں تک آتا ہے رسالہ کشیریہ کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے عبد الوہاب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو 4 لوگوں نے کندھا دینا ہے لیکن 3 مرد تھے اور ایک عورت ہے، اس نے کندھا دیا ہوا ہے اور وہ جا رہی ہے. تو میں نے اس عورت کو مخاطب ہو کے پوچھا کہ بی بی آپ نے کندھا دیا، کیا آپ کا کوئی ہمسایہ یا رشتہ دار نہیں ہے تو اور اس جنازے کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. اللہ. لیکن مجھے کوئی مرد کیوں نہیں ملا؟ تو کہا یہ مخنث ہے، اس وجہ سے اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کوئی اور مجھے نہیں ملا. استغفر اللہ. یہ فرسودہ بات ہے یقیناً. یہ اسی طرف اشارہ ہے جس طرف آپ آج سوال میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ حضرت عبد الوہاب شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے میت کو لیا اور خود اس کو کندھا دیا اور جا کے اس کا عزت کے ساتھ جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد میں اس بی بی کو اپنے پاس لے کے آیا اور اس کو راشن اور اس کی مدد کی کہ اس کے حال پہ اس وقت یہ کیفیت بنی ہوئی ہے. یقیناً یہ اور اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی وہ مخنث مذکر تھا. تو انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، لیکن جس کا بیٹا دنیا سے جائے اس ماں پر کیا بیتتی ہے. تو وہ ہمارے شیخ عبد الوہاب انہوں نے فرمایا کہ پھر میں نے اس کی مدد کی، اور جب میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں ایک بہت خوبصورت مرد دکھایا گیا. تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میں وہی مخنث ہوں جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا تھا. سبحان اللہ. میرے رب نے مجھے بخش دیا اور میں جنتی ہوں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے حقوق بھی مسلمانوں کے ہی ہیں. جو کلمہ اسلام پڑھتا ہے، اب ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلے نہیں کر سکتے. صحیح. اگرچہ انہوں نے اعمال اگر کوئی ایسا پیشہ اختیار کر رکھا ہے جو شریعت میں معیوب ہے، شریعت نے اس کو منع کیا ہے، تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کی ذات کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ ہے. اس کی جو حیت ہے، جو اس کی اللہ کے ہاں ایک مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اس پر ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح. باقی جو ان کے معاملات ہیں اس پہ ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو جنازہ ان کا پڑھایا جائے گا جنازے کے لیے. اور جنازہ جائز ہے، دن کی روشنی میں بھی جائز ہے، رات کے اندھیرے میں بھی جائز ہے. جب فوت ہوئے ہیں تو جو جنازے کے لیے ہم مردوں کے لیے احکام ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، اور جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے بھی وہی معاملات ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ شفقت صاحب آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے اگر ہم ان کی بات کریں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ ہے، کیا سلوک، کیا رویہ ہمیں ان کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء بھائی، یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک معذور کی شکل میں ہیں، پسا طبقہ، پیسا ہوا طبقہ ہے. اور معذور کو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ جو تھوڑا سا بھی گرا ہوا ہے نا اس کو اٹھاؤ. نابینا ہے، اس کے خیال، اس کے حقوق، پوری سورہ عباسہ اس کے آپ شان نزول پڑھ لیں. جی ان کی دلجوئی کے لیے تھی نا یہ سورہ اتری. ایک نابینا کی دلجوئی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. صحیح. ایک معذور کی دلجوئی کے لیے قرآن اترا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خوبصورت ڈھانچے کے اندر انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ اکبر. یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہاں اگر بالفرض کوئی نقص رہ گیا ہے وہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے کہ اللہ جس کو جس طرح بنانا. کسی کو نابینا بنا دیا، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، صحیح. کسی کی آنکھیں نہیں ٹھیک، کسی کی زبان نہیں ٹھیک، گونگا ہے. معاشرے میں ہر طرح کے افراد موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اور دیکھیں قرآن حدیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازہ گزرا، کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. اللہ. آپ نے فرمایا لیست نفسا، کیا یہ ایک جان نہیں ہے؟ انسان تو ہے نا. انسان تو ہے، اس کے اندر ایک جان تو ہے. ایک یہودی کے جنازہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک خنثی ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رہتا ہے. ہمارے معاشرے کو تو ان کے لیے مختلف قسم کے ان کے لیے سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے. اسپیشل لوگ ہیں وہ اسپیشل لوگ ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی لولا لنگڑا ہے تو وہ اسپیشل ہے، ان کے لیے اسکول اسپیشل ہیں.
وہ ان کی نگہداشت کے لیے اسپیشل لوگ رکھے جاتے ہیں، وہ ٹرینر ہوتے ہیں جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا کیا، ان کو لوگوں کے اور معاشرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ غلط سوسائٹی میں اگر آپ اپنے کسی بیٹے کو بھیج دیں جہاں نشہ ہوتا ہے، جہاں شراب پی جاتی ہے، جہاں سگریٹ پی جاتی ہے، جہاں دیگر جرائم ہوتے ہیں، جرائم پیشہ افراد کے سپرد اگر آپ اپنا بیٹا کر دیں گے وہ بھی جرائم پیشہ بن جائے گا. جی ٹھیک ہوگا. آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواجہ سراؤں کے حقوق. بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اس میں ہمارے علماء نے، ہمارے پینل نے بڑے خوبصورت اور اچھے سلجھے ہوئے انداز میں ان کے حقوق کی بات کی. ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جائز کہا ہے، ہم نے ان کو دینا ہے. جو چیزیں ان کے لیے ممنوع ہیں، جو نزاکتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کے اوپر اب ہم نے بات کرنی ہے. مفتی صاحب یہ ایک تو یہ تدفین جو ہے، جو جنازے کی تو پہلے بات ہے، ہم ان کو جو لوگ کہتے ہیں جی جو کفن ہے، جو کپڑے ہوتے ہیں کیسا پہنائیں گے، اور پھر جائیداد کا جو ایشو ہے، جو خواجہ سرا عورت ہے یا خواجہ صاحب مرد ہے یا خنثی مشکل ہے، یعنی کہ نہ وہ خواجہ سرا عورت ہے نہ مرد ہے، وہ ایک درمیانی قسم ہے. اور آج میں یہ ساتھ کہوں گا جو فیک لوگ بنے ہوئے ہیں ان کو میڈیکل رپورٹ لگنی چاہیے ان کے شناختی کارڈ میں، وہ نہ کہیں کہ میں یہ ہوں. ٹھیک ہے ایک دنیا کا تقاضا ہے کہ جو بندہ کہے کہ جی میں یہ ہوں تو وہی مانا جائے گا، نہیں، لیکن جب بندہ کہے میں بیمار ہوں تو میڈیکل رپورٹ ساتھ لگے گی. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے ان کی جو اپنا جو کفن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے تو علم میں ہے ماشاءاللہ کہ ہمارا جو 2016 میں فتویٰ آیا تھا اس فتوے کی بنیاد پر بعد میں ان کو جاب دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے ہمارے اس فتوے کو آن کیا تھا. کیا فرمائیں گے؟ ضیاء صاحب، وقفے سے پہلے مفتی شاہد صاحب نے خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کر دیا ہے. اب ان کی تدفین کا مسئلہ ہے. جس طرح ایک مرد کی تدفین ہے اسی طرح خواجہ صاحب مردی کی تدفین ہوگی. جس طرح ایک عورت کی تدفین کا طریقہ کار ہے، کفن کا طریقہ ہے، وہ ایک عورت جو خواجہ سرا ہے، یعنی اس عورت کو 5 کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں. اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا خواجہ صاحب مونس کو بھی 5 کپڑے دیے جائیں گے، اس میں ایک دوپٹہ ہے. تو میں اس موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ اسلام کتنا محافظ ہے خواتین کا کہ مرنے کے بعد بھی جب کہ قبر میں کوئی ایسی بری نیت کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا اس وقت بھی حکم ہے کہ عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا جائے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ ضمنی بات تھی، میں نے عرض کر دی، ہماری بہنیں اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں، اس پہ فخر بھی کریں. اور خواجہ صاحب جو مشکل ہے اس کے غسل کا اور کفن کا مسئلہ آتا ہے. اگر تو بالکل کلیئر ہے کہ خواجہ صاحب مشکل ہے تو پھر اس کو تیمم کرایا جائے گا. ٹھیک ہے. البتہ کفن اس کو عورتوں والا دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ خواجہ سرا مشکل جو ہے اس کے پردے کے جو معاملات ہیں وہ ہم خواتین والے کریں گے. ٹھیک ہے، یہ احتیاط ہے اس کے اندر. احتیاط احوط یہ ہے کہ خواتین والا اس کو لباس دیا جائے اور اس کو تیمم کرا دیا جائے. اور جو جائیداد کا ان کا معاملہ ہے، اگر محرم ہو تو وہ ویسے غسل بھی دے سکتے ہیں. جائیداد کے اندر بالکل جس طرح آپ اور میرا ایک حصہ جائیداد میں ہے، ہماری بہنوں کا حصہ ہے، اسی طرح ان کا بھی جائیداد میں حصہ ہے. جو خنثی مشکل ہے اس کو جائیداد خنثی مشکل کے برابر ملے گی، یعنی خنثی مذکر کا حصہ مردوں والا ہے، خنثی مونس کا حصہ عورتوں والا ہے. خنثی مشکل جو ہے اس کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ اس کو ہم کون سا حصہ دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس میں دونوں علامتیں ہوتی ہیں تو یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس میں ایک انہوں نے چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، فرماتے ہیں حدیث میں الفاظ حیث یبولو، جس راستہ سے وہ خواجہ سرا مشکل پیشاب کرتا ہے وہ دیکھا جائے گا مرد والا مقام ہے یا عورت والا مقام ہے، اس حساب سے اس کو پھر وہ حصہ دیا جائے گا. صحیح. جی مفتی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ خواجہ سراہوں کے جو ریاستی شہری حقوق ہیں کہ ان کو جاب کی پہلے بات ہوئی، ان کی جو عزت ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جب اس میں ہمیں دونوں اینگل سے سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ ایک خواجہ سرا خود کیا اپیل کرتا ہے، کیا اس کیپیسٹی کا ہے کہ وہ جاب کے لیے جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے کا اور ریاست کا اس کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے. صحیح. تو میں اس موقع پر آپ کی وساطت سے جہاں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں، وہیں ان کے لیے بھی ہے
کہ یہ بھی اپنے آپ کو معزول نہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو اللہ نے لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ڈانس کرتے پھریں یہ چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہوں. بہت اچھی بات ہے. یہ ان کا یہ مقصد یعنی یہ ان کی نیچر یا ان کی فطرت کو یہ الگ نہیں ہے, یہ بھی انسانوں کی طرح ہے. لیکن انہوں نے صرف یعنی آج کے معاشرے میں اگر ہم کسی بچے سے بھی پوچھیں نا کہ خواجہ سرا کیا کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرے گا, جو بھیک مانگے گا اور جو ڈانس کرتا ہے وہ خواجہ سرا ہے. یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر اپنی پہچان بنائیں. جیسے آج ہمارے پاکستان کے اندر ان کی آئیڈینٹی کے لیے ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ان کو الگ سے حیثیت دی جا رہی ہے, ان کو مختلف جابز کے اندر ہمارے ہاں ادارے بن رہے ہیں ان کے لیے. اور ریاست پاکستان کو بھی بذات خود اگر ہم پورے پاکستان کے اندر ان کی ایک تعداد کو دیکھیں تو یہ میں ابھی کل بھی ریسرچ کر رہا تھا تو کوئی 1500-2000 کی تعداد میں انسانوں میں سے کوئی ایک ان کا کیس نکلتا ہے. یہ شروع سے عمل یعنی یہ بہت قلیل مقدار ہے, اور جب یہ قلیل مقدار ہیں تو ریاست پاکستان یا جس بھی معاشرے کے اندر یہ رہتے ہیں تو یہ ریاست پر بوجھ تو نہیں ہے. اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو ریاست ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اچھے خاصے جو ہے پرفیکٹ لوگ وہ نہیں کچھ کر رہے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور یہ پروفیٹیبل بزنس اور آسان وے کی طرف جا چکے ہیں, جس کی وجہ سے جیسے مفتی عمران صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جینڈر کو چینج کر کے اس طرف آ رہے ہیں. اب وہ جو جس کو ہم ٹرانسجینڈر, یہ حرام ہے بالکل, یہ ٹرانسجینڈر جو کرنا اور کروانا ٹرم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنس چینج کر کے آ رہا ہے تو جنس چینج کرنے کی تو قطعاً کسی طرح بھی اجازت ہی نہیں ہے. باقی جہاں تک ان کے لیے آسانیاں کاروبار, تو ان کو چاہیے یہ کہ ایجوکیشن حاصل کریں, ان کو چاہیے یہ کہ سکل لیں, اور سکل صرف ڈانس نہیں ہے, سکل میں آج یہ ایجوکیشن میں آگے جا سکتے ہیں, ریاستی اداروں کا پارٹ بن سکتے ہیں. میں اب ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ پولیس کے اندر جو ہے وہ فوکل پرسن بنی ہے, ڈاکٹر ہیں باقاعدہ. تو یعنی ان کو باقاعدہ اس سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے, یہ ایجوکیشن کے ذریعے, اپنے ہنر کے ذریعے, اپنی. اور اس حوالے سے ایک ضروری اور چیز یہ تھی کہ ہم اپنے والدین جن گھروں میں ایسے بچے پیدا ہو جائیں ان کو خدا کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان کو معاشرے کے حال پہ نہ چھوڑ دیں, ان کو اپنا بیٹا سمجھیں, ان کو اون کیجئے اور ان کے لیے وہ اسباب پیدا کیجئے. جس طرح شفقت صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو جن کے گھروں میں مفتی یہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ان کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. بعض ایسے ہم واقعات سنتے ہیں کہ ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسی جگہ ہیں کہ وہ جو خواجہ سرا جن کو وہ گرو کہتے ہیں, وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بچے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ بزنس ہوتا ہے, وہ ان سے آگے کام لیتے ہیں, اور وہ دیہاتوں سے شہروں سے انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں یہ بچہ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں, اور والدین بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب بچہ بڑا ہو جائے اور اس کو بے دخل کر دیتے ہیں, خاص طور جائیداد سے بے دخل کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہمیں اس پہ بھی رہنمائی تو والدین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو سوسائٹی ہے کیا اس کو بھی تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ اگر ان کے ہاں ایک ایسا بچی یا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس پہ توبہ کریں, نہ کہ معاذ اللہ والدین کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. کیا فرمائیں, میں والدین و معاشرہ اس پہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی بالکل, والدین جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے, یہ بھی ان کی اولاد ہے, اور ماں باپ کے سامنے تو ایک پنیری ہوتی ہے. اللہ جیسے ایک نگہبان اور نگہداشت کرنے والا ایک پنیری کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بڑا کرتا ہے, اور اس کو ہوا نہیں لگنے دیتا گرم, اس کو دھوپ نہیں لگنے دیتا اور خیال کرتا ہے, تو اسی طرح یہ بھی ان کے بچے ہوتے ہیں, یہ ان کی نسل ہوتے ہیں. اور ہر انسان کو ضیاء بھائی اپنی پہچان چاہیے. ہم دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ نے والدین بھیجے ہماری پہچان کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, یہ خاندان یہ قبائل ہم نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ٹھیک. تو یہ والدین جو ہیں کبھی بھی نہ سمجھیں کہ یہ بچہ جو ہم کسی کے حوالے کر دیں. کیا ہم کسی معذور بچے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا کسی نے اپنے اولاد تو اولاد ہے, اس ماں سے پوچھے نا. اولاد تو اولاد ہوتی ہے, وہ اس کے لوگ پیسے لے لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے, پیسے لے کر بچے اپنے دے دیتے ہیں ان لوگوں کو. یہ گناہ ہے, اور یہ سخت گناہ ہے, حرام ہے اپنے بچے کو کسی کو دے دینا پیسے لے کر. یہ انسانیت کی تذلیل ہے,
یہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں کن سے بنائی ہیں، اور ایک ممکن ہے انسان یہ ہے۔ جو شفقت صاحب تھوڑا ایڈ کروں، ممکن ہے جب ماں باپ بوڑھے ہوں تو یہ زیادہ خدمت کرنے والے بن جائیں کرنے والے بن اپنے والدین کی. کون سا پتہ ہوتا ہے، یہاں دیکھتے نہیں ہیں کہ جو صحیح بچے ہوتے ہیں جن کی تعلیم تربیت ماں باپ سب کچھ کرتے ہیں، وہ بڑے ہو کر ماں باپ کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو کیا پتا کہ کس بچے نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ خواجہ سرا بھی اگر کسی گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں، صحیح، اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک، نہ کہ ان کو آپ معاشرے کے حوالے کر دیں، اور پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، ان کی تعلیم تربیت اور ان کے جتنے ان کے جذبات ہیں ایموشنز ہیں ان کا خیال کریں، نہ کہ ان کو ہٹ کریں، کسی معاملے میں بھی ان کی تذلیل کریں، بدسلوکی سے پیش آئیں، یا ان کو کسی ایسا نام دے دیں جس نام کو وہ پسند نہ کرتے ہو۔ جس طرح اسلام نے عام عورتوں اور مردوں کے نام بگاڑنے کی منع کیا ہے، بالکل، اسی طرح ان کا بھی ہے، ان کے نام لا نہیں بگاڑنے. تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، ایک عورت آئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ چھوٹے قد کے، تو حضور نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ اللہ اکبر. یعنی کسی کو آپ ہٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے کسی کی تذلیل ہوتی ہے یا جی وہ مفتی فیل شاہ صاحب کرتا ہے۔ کیا آپ ایڈ کریں گے اس میں؟ میں اس میں یہ چاہوں گا کہ ان کے نام بھی مہذب نام ہونے چاہیے، اور جب جو نام خواجہ صاحب عورت ہے اس کا عورتوں والا نام ہونا جو خواجہ چاہیے، صاحب اور مرد ہے اس کا مردوں والا نام ہونا اور چاہیے. نام بھی جب یہ مسلمان ہیں تو مسلم کنٹری والے، مسلم آداب والے نام ہونے چاہیے ان کے ناموں کے اندر ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جس سے ان کا خود بخود مذاق بن جائے. صحیح. تو ایک تو یہ ناموں کے اعتبار سے، دوسرا ان کے کردار کے اعتبار سے ان کو ایسا سٹائل نہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے یہ معاشرے کے اندر یہ مظلوم بذات خود نہیں ہے، انہوں نے اپنی حالت کو ایسا بنایا ہے، اپنا سٹائل ایسا بنایا ہے کہ جس میں یہ مظلومیت مجھے کا لگتا عنصر لے ہے کے جو آتے ہیں ہمارے اپنے اندر۔ اوپن نظر آتے ہیں نا یہ 80% فیک ہوتے ہیں. آپ سمجھتے میرا ہیں یہ اس بات خیال کو، اور ہے. یہ باقاعدہ ایسا ہے کیونکہ اب یہ تو پروفیشن بن گیا نا، اور یہ جب پروفیشن آ گیا تو پھر اس کی ڈیمانڈز ہیں، اس کا تقاضے ہیں، اس کے سٹائل ہیں، اسی کو یہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بالخصوص اس معاملے میں جو میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ اگر آپ چینج کر کے آ رہے ہیں اس جینڈر کو، اپنے آپ کو، یہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشرے کے اندر تو اسلام مرد کو عورت کی مشابہت، عورت کو مرد کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لعنت فرمائی گئی ہے مفتی اس عمران مرد صاحب کچھ پر۔ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اسی کو تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ایک تو ان کا اپنا بھی قصور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ قصور ریاست کا ہے۔ ریاست کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو ریاست میں بسنے والے جملہ افراد کے حقوق کا خیال کرے، تو ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مثلا لاہور میں 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، یا پورے پنجاب میں اس سے زیادہ تعداد ہوگی، تو کیا ریاست کے لیے مشکل ہے ان کو روزگار دینا؟ جی، جہاں باقی لوگ ہیں ان کو خصوصی طور پہ روزگار دیا جائے تاکہ یہ جو ایک غلط کام ہے اس کو چھوڑ دے۔ صحیح. دیکھیے میں عرض کروں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر بن قرہ آیا تو اس نے کہا جی مجھے آپ دف بجانے اور گانے کی اجازت دے، میری روٹی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری روٹی روزی اللہ نے اس میں نہیں رکھی، اللہ نے تجھے رزق حلال دیا ہے، تو اس کو حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اور آپ نے پھر اس پر مزید سختی ارشاد فرمائی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا روزگار گانے بجانے میں ہے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، یہ کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں، اتنی ایک فرسودہ رسم ہے ہمارے یہاں، لوگ کہتے ہیں جی اگر ان کو ہم نے ناچنے کی گانے کی اجازت نہ دی تو یہ بد دعا دے جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں جی یہ اوتر نہ خطر ہوندے نے، اگر آپ نے ان کو ناچنے کی اجازت نہ دی تو بد دعا دیں گے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ ان کی بدعا کسی ظلم کریں گے، مظلوم کی بدعا لگتی ہے، نہ کہ ناچنے گانے والوں کی بدعا نہیں لگتی۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور موضوع ہے اسلام کے اندر جو خواجہ سرا ہیں، جو ہجرے ہیں، جو خنثی مشکل ہیں، جو الگ اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہیں، وہ جینون ہوتے ہیں، فیک ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بنایا، ایک خدا نخواستہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی میں نے اب کر کے نہیں کھانا، میں نے بھیک مانگ کے کھانا ہے۔ اور میرا جو خیال ہے یہ
ایک نیچر بن جاتی ہے، ان کا آزاد خیال رہنا، آزادی کو یہ پسند کرتے ہیں، یہ پابندی کو گوارا نہیں کرتے، اور یہ ان لوگوں کی زیادہ بات کر رہا ہوں جو فیک ہوتے ہیں، جو نیچرل ہوتے ہیں وہ تو بیچارے، میں تو ایک ایسے خواجہ سرا کو بھی جانتا ہوں کہ اس نے ساری کی ساری اپنی جائیداد جو ہے وہ سیل کی اور اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اور ساری عمر انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں تو عمرے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ اس طرح کے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مفتی عمران صاحب کیا فرمائیں گے جو خواجہ سرا ہیں، ان کا کوئی دور نبوی میں کوئی ایسا واقعہ، اور دوسرا یہ بھی گائیڈ کریں کہ یہ مسجد میں نماز کیسے پڑھیں گے، صفوں کی جو ترتیب ہے اس میں کیا خیال رکھے، ساتھ آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ جو ان کی شادی کے معاملات ہیں اس پہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو شادی ہے اس پہ آپ بات کریں، لیکن کوئی ایسی جزیات ہے تو میں بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ ٹائم تھوڑا ہے، سوال آپ نے بہت زیادہ کر دیے۔ نہیں، ٹائم بہت ہے۔ اچھا، میں عرض کروں کہ سیاستہ میں حدیث پاک بڑی مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ ہی تو اس کا نام تھا جو اس کا تلفظ ہے، وہ خواجہ سرا وہاں خواتین کے پاس آ جاتے تھے تو آنا جانا تھا۔ اس سے دور نبی سے پہلے بھی تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بادشاہوں کے درباروں میں ان کی ڈیوٹی لگتی تھی۔ جی اچھا، وہ خواجہ سرا نا وہاں اور بھی فیملی کے لوگ تھے تو وہ بات کر رہا تھا کہ اگر فلاں قبیلے کی عورت تمہارے قبضے میں آ جائے تو اس نے نا اس کے جسم کی ساخت کو اپنے انداز میں بیان کیا، صحیح، کہ جو عورت آتی ہے تو 4 بل پڑھتے ہیں، جاتی تو 8 بل پڑھتے ہیں۔ میں تشریح میں نہیں جاتا، بےہودہ الفاظ کے ساتھ تو الفاظ مناسب نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام مناسب گفتگو، ان الفاظ کو جب سنا تو چونکہ یہ نفسانی خواہشات کو ابارنے پر مبنی گفتگو تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو گھر سے نکال دو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، تاکہ کوئی عورت بھی کیوں نہیں ہے، اس کو اپنی فیملی کی خواتین میں ہرگز نہ بیٹھنے دے، وہ آپ کے گھر کا ماحول خراب کر دیں گے۔ یہ تو ہے میل ہو فیمیل ہو، دور نبوی کے اندر، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کردار کی وجہ سے فرمایا کہ یہ پاک بیبیوں کے پاس نہ بیٹھے، صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی اس کی حقارت کے لیے نہیں کہا، تربیت کے طور پہ کہا کہ اس کو علیحدہ کر دو۔ اور ان کا نماز پڑھنا صاف ظاہر ہے یہ جس طرح نماز ہمارے اوپر فرض ہے ان پہ بھی فرض ہے۔ اگر یہ صاحب حیثیت ہے، خواجہ سرا صاحب حیثیت ہے، ان پہ حج بھی فرض ہے، صاحب حیثیت ہے، ان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یہ میں اس لیے کہا کہ بھئی جب اللہ کے گھر جانا ان کو منع نہیں ہے تو یہ ناچنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا، یہ نماز پڑھے۔ جس وقت اذان ہوتی ہے، جیسے عام مردوں کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی مسجد، اللہ کے گھر کا رخ اختیار کریں، ویسے ان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ بھی نماز کی طرف جائیں۔ میں عرض کروں پچھلے دنوں میرے پاس نا یہ باغبان پورہ سے ایک خواجہ سرا جامع نعیمیہ میں آیا، جی، وہ کہنے لگا جی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے قاری صاحب نے کہا ہے کہ تم نے پیچھے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں، میں تو نمازی ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا بھائی بیٹھ جائے، میں نے اس کو چائے پلائی، بڑی عزت کی، ماشاءاللہ، میں نے اس کی نا ساری صورتحال دیکھی، مثلا دیکھنے سے مراد ہے میں نے اسے سنا، اور میں نے پھر اس کو کہا بھائی آپ پہلی صف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خواجہ سرا مرد تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا قاری صاحب کو جا کے کہہ دے ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے اگر صفوں کی ترتیب ہے تو پہلے مرد ہیں، بچے ہیں، پھر خواجہ سرا ہیں، پھر عورتیں ہیں، جب اکٹھے نماز کہیں اور جو پڑھنے ان کی کا شادی کا عمل ہے، شادی کے حوالے سے مسئلہ زیاد صاحب یہ ہے کہ خواجہ سرا مرد ہے تو وہ مردوں کی طرح ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، اور اگر خواجہ سرا مونس ہے یعنی اس کے اندر ساری علامات عورتوں والی ہیں، اس کی باڈی جو ہے وہ خواتین والی ہے، اور وہ مخصوص مقامات بھی اس کے خواتین والے ہیں، جی، تو وہ شادی اس میں کوئی یعنی وہ عورت کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ خواجہ صاحب مشکل جو ہے اس کا کسی حوالے سے نہ مرد سے شادی جائز ہے نہ عورت سے شادی جائز ہے۔ اور جو خواجہ صاحب مرد ہے وہ ریگولر جو عورت ہے اس سے شادی کرے گا یا خواجہ سرا دیکھو خواجہ عورت سے سرا کرے گا؟ مرد جو ہے جس کے اندر علامات مردوں والی ہیں، اس کو جو مردانہ علامات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے باڈی سے،
تو پھر کسی بھی عورت سے اس کی شادی ہے. اسی طرح جو دوسرا وقوف وغیرہ کو دیکھ لیا جائے شریعت کے اندر جس کا خنثی جو مشکل ہے، جو خواجہ صاحب نہ عورت ہے نہ مرد ہے، اس سے نکاح کرنا یا اس کا کسی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں. یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو مرد ہے وہ پھر جو خواجہ صاحب مرد ہے وہ پھر اس کو ہم خواجہ صاحب کا کہیں وہ مرد ہے، ساری علامت مردوں والی ہیں تو اس پر سارے جو حکام ہیں اس کے مردوں جیسے ہوں جی گے. مفتی شاہ صاحب آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ جی میں اس حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے بتایا جس میں غالب جو ہے وہ علامات مردوں والی ہیں، تو وہ اب آپ نے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ کرے، کیا خنثی سے ہی کرے یا عام عورت سے بھی کرے. تو اس میں جو اس کا کفو بنتا ہے، جیسے ہم اپنے معاشرے کے اندر برادریاں دیکھتے ہیں، بزنس دیکھتے ہیں، اپنا اسٹینڈرڈ اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کر سکتے ہیں. اور البتہ جو خنثی مشکل ہے، ظاہر ہے کہ نہ وہ اب اس کے اندر وہ ہارمونز ہی نہیں ہیں کہ جس سے نسل آگے جاری ہو سکتی ہے، نہ وہ اس میں عورت والے وہ جراثیم ہیں کہ جس سے وہ آپریشن کروانے سے پرفیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس والے سے اگر تو آج کے دور کے اندر وہ آپریشن کروانے کے بعد کلیئرٹی کے ساتھ کسی ایک صنف کے اندر جا سکتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کا وہ قابل علاج ہے. جی مولانا صاحب وہ کیا کر فرمائیں سکتا گے ہے. اس کا میں عرض کروں، ایک ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، ایک اس کی تخلیق ہے. جی اب اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی چیز، اب ایک ہے اس تخلیق کو بدلنا، یہ تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی. میں یہ سننا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، جو تخلیق رب نے بنائی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ میڈیکل اسپیشلسٹ اس کو ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے کلیئر کر سکتے ہیں، ان سے بھی رائے لینی چاہیے. جی شاہ صاحب گفتگو کریں. جی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ جو چیزیں بیماری کے طور پہ ہیں، جس کو ڈاکٹر سمجھتا ہے اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ بیماری ہے اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کا علاج کر لیا جائے. اور اگر جیسے آج کے معاشرے میں تغییر تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو چینج کرنا ہے اور اس پہ ساری ریسرچ ہو رہی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ چیز چینج کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. مفتی شفقت صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ضیاء بھائی، یہ میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. جیسے میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے، آپ آج پروگرام کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں. علماء بڑے اچھے انداز میں اویئرنیس دے سکتے ہیں ہمارے اپنے خطبوں کے ایم ذریعے. بھی کر دیا ہے، ہم نے 2016 میں بات کر دی تھی اس کے اوپر. جی بالکل، علماء اپنے خطبات میں لوگوں کو آگاہی دیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس ایک پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے، ان کو سکلز دینے کے ادارے حکومت قائم کرے. آئی ٹی کے شعبے میں بڑا وہ کام کر سکتے ہیں، باعزت روزگار ان کو مل سکتا ہے. ماشاءاللہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہے نا ضیاء بھائی، وہ اگر کسی ایک چیز میں اس میں کمزوری ہوتی ہے، وہ باقی اس کی جتنی حصے ہوتی ہیں وہ تیز ہوتی ہیں. صحیح. جیسے آپ دیکھیں تاریخ میں آپ پڑھ لیں، جار اللہ زمخشری جو ہیں وہ لنگڑے تھے، اللہ، لیکن وہ کتنے بڑے مفسر ہیں. صحیح. ابو قتادہ جو مفسر ہیں، تابعی ہیں، وہ نابینا تھے، اور وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی میری زندگی میں ایسے نہیں ہوا، میرا اتنا حافظہ مضبوط ہے کہ میں نے ایک حدیث کو کسی محدث سے 2 بار کہا ہو کہ مجھے سناؤ، اللہ، میں ایک بار سن کے اس کو یاد کر لیتا. ماشاءاللہ. تو یہ حافظے آپ دیکھیں، ابو عمر حفص جو ہیں یہ بہت بڑے قاری ہیں، قرات کے ماہر تھے، یہ بھی معذور تھے. تو کوئی بھی انسان ہے، اس میں اگر کوئی ایک چیز میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کی باقی حصے جو ہیں وہ بڑی تیز ہوتی ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور انہیں پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک بات ہے. اور جیسے وہ ایک لیول پہ چلے گئے ہیں، جیسے معذور لوگ ہوتے ہیں، گونگے بہرے ہوتے ہیں، ویسے ان کی بھی ہم نے اسپیشل کیئر کرنی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب جس طرف چلے گئے ہیں، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ سے واپس لے کے آنا، واپس لانا ہے، ان کو واپس لانے کے لیے علماء کردار ادا کریں، مستقیم پہ لے کے آنا، علماء کردار ادا کریں، مذہبی تنظیمیں کردار ادا کریں اور حکومتیں کردار ادا کریں. حکومت کیا کام نہیں کر سکتی. صحیح. حکومت کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے سارے سورسز استعمال کر کے ان کو اس برائی سے، اس دلدل سے نکال سکتی ہے. جی مفتی عمران صاحب آخر میں کیا؟ میں اس میں ایک تجویز عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، سال کے بعد ہم حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ انہوں نے حج کرنا ہے، وہ ایک فریضہ ہے. ادھر انسان ہے تو کیا ریاست یا ہماری تنظیمیں کیا ایک
سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریاست کو بھی فرصت نہیں ہے اور تنظیموں کو تو بالکل فرصت نہیں نا باقی اس کام شہر کے خواجہ سران کو اکٹھا کر کے وہاں پر سکہ علماء کرام کو بلایا جائے، وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر حضرات آئیں، دیگر ڈاکٹر اسکالر حضرات آئیں اور انہیں تبلیغ کرے۔ یہ جو صحت والی بات کی بہت اہم بات ہے، ان کی صحت کے بڑے ایشو ہوتے ہیں، میں یہ کروں اور خدا نہ خاص ان کی صحت خراب ہوگی تو زیادہ مسائل سوسائٹی میں صحت کے اعتبار سے ان کو جناب وہاں ٹریننگ دی جائے، انہیں سمجھایا جائے بھائی آپ کے حقوق ایسے ہیں جیسے ہمارے ہیں، جی آپ ہمارے برابر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ ٹریننگ دی جائے تو مسئلہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا جی لوگ کہتے ہیں جی ان کو دفن نہیں کرنا، راتوں رات دفن کرنا ہے، جنازہ نہیں پڑھنا، اور کئی مختلف فرسودہ طریقہ کار ہم سننے میں دیکھتے ہیں، سننے میں آتے ہیں کہ جناب ان کو ایسے دفن، حالانکہ بالکل مفتی شاہ صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ ہم نے تو ایسے خواجہ سراؤں کو بھی دیکھا ہے جو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہوتے ہیں یا دعوت اسلامی سے منسلک ہوتے ہیں، تو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قافلوں میں جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کیا فرمائیں گے آخر میں؟ جی اس حوالے سے تو یہ انتہائی خوش آئند ہے کہ اگر ان کا مذہبی رجحان ہوتا ہے اور وہ مذہبی تبلیغ کے اندر یا اپنے اعمال کے اندر اگر وہ پازیٹیو چیزیں لے کے آتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں دوسری گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جیسے آج کے دور کے اندر مختلف افواہیں گردش میں رہتی ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر یا باہر یہ کیا ایک مرد اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کر کے تو کیا وہ مخنث بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک عورت مرد کے حلیے میں آ کے، تو یہ شرعاً جو انسان مرد ہے اس کو عورت میں کنورٹ ہونے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے، اور عورت کو مرد کے اس کی وجوہات ہیں کہ اگر یہ معاشرے کے اندر اجازت دے دے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہم نے لینا ہے، جس کام سے اسلام نے منع کیا ہم نے وہ ادھر نہیں جانا۔ اگر ہم ایسا نہیں مفتی کریں گے، شفقت صاحب کیا آخر میں پیغام دیں گے؟ جی بالکل، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا انتظام، جیسے تنظیمات کا ذکر ہوا، اداروں کا ذکر ہوا، کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، بہنوں کی طرح ان کو رکھنا چاہیے، اور ان کے حقوق، اور ان پہ ظلم نہ کریں، جی ان پہ زیادتی نہ کریں، ان کو اوئے نہ کہیں، ان کو ٹارچ نہ کریں، ان کے ذہنی طور پر انہیں مفلوج نہ کریں۔ اللہ اکبر، معاشرہ مفلوج کر رہا ہے صحیح، علم نہ ہونے کی بنا پر، تربیت ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے، انہیں وہ کہہ کے کیوں پکار رہے ہیں؟ صحیح بات، وہ تو ہم نے کسی کو بھی نہیں کہنا۔ کسی کو بھی نہیں شکریہ، بڑی مہربانی، آج کا پینل آپ کے سامنے تھا، بڑی اچھی اور مفید باتیں ہوئی ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے جی، وہ وظیفہ ہے یا لطیف ہو، بہت کرم والا، بہت رحم والا۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک نے برکتیں اور بہاریں دینی ہیں، کیونکہ جب آپ اس ذکر کو بلند کریں گے، وہ ذکر کیا، اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب اللہ کا نام پکارا جاتا ہے تو اس کی اپنی تاثیر ہے۔ 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ جو آپ کا نفس ہے آپ کے کنٹرول میں رہے گا، آپ کا جو ذہن چاہتا ہے، جو طبیعت جن کاموں سے منع سمجھتی ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں برے کاموں سے بچ جاؤں تو اللہ کے اس اسم گرامی کی برکت سے، اس اسم کی برکت سے آپ کے اندر خوبیاں آئیں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر جو روحانی فیض و برکات ہیں، جو مقام اور مرتبہ جو کیفیت ہوتی ہے، ادھر بھی آپ جائیں گے۔ جب آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ نیکی سے جڑے رہیں گے۔ یہی صوفیہ کا طریقہ ہے، اور آپ نے بار بار پڑھنا ہے یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ محمد شاہ سرکار کا جو سالانہ عرس ہے 31 اکتوبر کو ہو رہا ہے، گڑھی شو کی جامع مسجد موتی مسجد کا نام ہے، وہاں پہ مغرب کی بعد یہ عرس شروع ہوگا، محفل میلاد بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ علماء کی وہاں مفید گفتگو بھی ہوگی۔ آپ سے یہ گزارش ہے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔